السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، جیسے ہی نیا سال شروع ہوا ہے، 2020 شروع ہوا اور محکمہ موسمیات نے چاند گرہن کا اعلان کیا، ویسے ہی یوٹیوب کے اوپر دھڑا دھڑ ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئیں جن کو دیکھ کر بھی انسان حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے اور کس قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا کہ اس سال چاند گرہن، جو سب سے پہلا چاند گرہن ہے، وہ 10 اور 11 جنوری کی درمیانی رات میں رات 10:08 سے لے کر 2:12 تک جاری رہے گا کا اعلان کیا۔ عجیب و غریب قسم کی ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی، جس میں بہت سارے لوگوں نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جن کا سائنس کے ساتھ بھی اور شریعت کے ساتھ بھی دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی جن میں انہوں نے کہا کہ اس رات جو بھی شخص باہر نکلے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس نے کہا کہ جس کا فلاں قسم کا برج ہے، فلاں قسم کا ستارہ ہے، وہ اتنے ہزار روپے صدقہ کریں اور یہ فلاں چیزیں خریدیں، فلاں نگینہ پہن لیں، فلاں چیز صدقہ کریں، اور اگر وہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ مجھ سے خرید لیں۔ گویا وہ اپنی دکانداری اور اپنی مارکیٹ چلانے کے چکر میں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ تو بالکل بھی باہر نہ نکلیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میاں بیوی باہر نہ نکلیں، کسی نے کہا کہ باہر کالا کپڑا پہن کر نہ نکلیں، کسی نے کہا کہ باہر کھانا نہ کھائیں۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں اور عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز جن کو دیکھ کر بھی انسان حیران ہوتا ہے، جو کہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو اس بارے میں ضرور انفارم کرنا چاہیے اور انہیں آگاہ کہنا چاہیے کہ اس موقع پر ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، دین اسلام کے نام سے، وہ ایسا ایک مکمل اور جامع دین ہے جو انسان کی ہر پہلو سے رہنمائی کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس بات کے اوپر ڈسکس کریں گے اور ہم اس بات کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اصل میں ہے کیا، اور اس کے بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند سائنسی اعتبار سے زمین کے گرد چاند گردش کرتا رہتا ہے، اور چاند زمین کی طرح ایک تاریک ہے، اس میں اندھیرا ہے، وہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے، اور جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے کرتے سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہو جاتا ہے، اور جب درمیان میں زمین آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سائنسی توجیہ ہے یا یہ جو واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا، اور اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہوئے تو اس موقع پر سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا چکے ہیں، اس لیے آج یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی خبر دی کہ اس کا آپ کے بیٹے کی وفات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ نے ایک عجیب و غریب نظام رکھا ہے کہ وقت پر سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند اور کروڑوں ستاروں کا خلا میں موجود ہونا، ہواؤں کا چلنا، سورج اور چاند سے روشنی کا ملنا، زمین کے اندر بے شمار خزانے اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کا موجود ہونا، بادلوں سے بارش کا ہونا، زمین میں پیداواری کی صلاحیت کا بڑھنا، کم ہونا، پھلوں میں مختلف قسم کے ذائقے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، پانی اور آگ کا موجود ہونا، پرندے، چرندے، درندے، بے شمار کروڑہا مخلوقات ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، اور یہ تمام کی تمام مخلوقات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، ورنہ یہ سارا نظام کیسے اور کیوں کر قائم ہو گیا۔ آج اس سائنسی دور میں
جب ہم کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز ایجاد کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، تو اس کا کریٹر موجود ہوتا ہے، اس کا بنانے والا موجود ہوتا ہے، اس کی تخلیق کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ وہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہوتی جو خود بخود بن کر وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا کا سارا نظام بنایا ہے، یہ بھی اللہ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی دو نشانیاں قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں روشنی دے سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو اس روشنی کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ اب آخری بات یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ایسا کوئی موقع آئے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، سورج گرہن کے بارے میں تو میں پہلے آپ سے بڑی تفصیل سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، اور میں بتا چکا ہوں کہ سورج گرہن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ ایسے ہی چاند گرہن کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ جب آپ ایسا کوئی موقع دیکھیں کہ جہاں پر چاند گرہن ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، نوافل ادا کریں۔ سورج گرہن جس کو ہم کسوف بھی کہتے ہیں، اور چاند گرہن جس کو ہم خسوف کہتے ہیں خاء کے ساتھ، دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ سورج گرہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ آپ جو نفل نماز پڑھیں اس میں قرات لمبی کریں اور اونچی آواز سے کریں، اور با جماعت کریں، کوشش کریں با جماعت کی۔ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر آپ با جماعت نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چاند گرہن کے اندر یہ حکم فرمایا کہ آپ جب نفل نماز پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ انفرادی یعنی اکیلے میں نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی بھی آپ چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نماز ادا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک نفل کا درجہ رکھتی ہے، اور اس نماز کا حکم اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اس موقع پر نماز کا اہتمام نہ بھی ہو سکے تو ویسے ہی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، نہ یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں آج سورج گرہن کیسا ہوا، آج چاند گرہن کیسا ہوا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نشانی کسی بڑے عذاب کا بھی پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ تو دوستو، وہ تمام چیزیں جو آج کل ویڈیوز میں اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا خواتین کے ساتھ یا کسی اور مخلوق کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ضرور بضرور تعلیمات جاری فرماتے اور صحابہ کو اس بارے میں ضرور آگاہ کرتے۔